بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ سانحہ شادرہ ہو یا پھر کھانے کی بنیاد کے اوپر آپ ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کریں اور آپ لوگوں کو بلائیں، لوگ نہ آئیں، تو مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا غصہ ہم جیسے عام جو کور کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر نکلتا ہے، ہمارے فون چھینتے ہیں یا ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر لاہور والی جو قسط ہے وہ راولپنڈی میں چل جائے تو کیا اس کا قصوروار بھی عمر دراز گوندل ہے اور میرا فون چھیننا ہے اور میرے ساتھ بدتمیزی کرنی ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے میرا گریبان حاضر ہے اگر آپ نے اپنا غصہ میرے اوپر نکالنا ہے۔ اب ذرا خبر سن لیجئے کہ راولپنڈی کے اندر بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو کم از کم لاہور کے اندر ہوا ہے، یا آپ یوں کہیے کہ جو راولپنڈی کے اندر ہوا ہے وہ زیادہ برا ہوا ہے جو لاہور میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی گاؤں کے اندر یا کسی جگہ کے اندر کوئی وارداتیہ جب مل جاتا ہے تو اس کے منہ کے اوپر وہ کالک ملی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک عام طور پہ واقعہ سنا رہا ہوں کسی جگہ کے اوپر۔ آج راولپنڈی میں کیا ہوا ہے؟ راولپنڈی کے اندر بھی مسلم لیگ نون نے ایک تو ملک کے لیے مہنگائی ہے، آپ کے میرے لیے مشکل فیصلے ہیں، اور وہ اسحاق ڈار ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور معیشت سب سے بڑا انتقام ہے۔ تو بھائی پچھلے بھی تو وزیر خزانہ آپ ہی تھے، کون سی گیدڑ سنگھی ہے جو آپ سے ڈالر کنٹرول نہیں ہوا، جو آپ بڑھ کے مارتے تھے کہ میں 200 سے نیچے لے کے آؤں گا، آپ نہیں لا سکے۔ آپ ہی تو وہ ناکام وزیر خزانہ ہیں جن کی بنیاد کے اوپر پچھلے 16 مہینے پاکستان کے ساتھ یہ کچھ کیا گیا۔ خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نواز شریف کی لاہور میں تصاویر آویزہ کی جا رہی ہے، وافر پیسہ بہایا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ زیادہ پوسٹرز لگانے سے، زیادہ سٹکرز لگانے سے یا زیادہ تشہیری مہم چلانے سے لوگوں کے دل جیتے جاتے ہیں۔ آج کسی تجزیہ کار نے کہا تھا کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ایک صحت مند مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو 15 تاریخ کو لبرٹی چوک میں تحریک انصاف کو جلسے کا موقع دیں، اور اس سے چھٹے روز جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کرنے دیں۔ پتہ چل جائے گا ذرا لوگ کس کے پاس ہیں، لیکن ذرا یہ چاہیے نہیں، ان کو پلینگ فیلڈ چاہیے جو لیول ہو، بالکل برابر، اور مسلم لیگ نون اس کے اوپر اپنا گھوڑا دوڑائے۔ اللہ اللہ اور خیر صلاح۔ اب راولپنڈی کے اندر بھی پوسٹرز لگائے گئے ہیں، ان پوسٹرز کے اوپر میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، میں آپ کو پھر بتاؤں، وہاں پہ میاں نواز شریف کی تصویریں جو لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر کالی سیاہی ملی گئی ہے۔ یہ کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کسی سیاسی رہنما کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو، بے شک آپ اس کو ناپسند کرتے ہوں، میں اس کی ہرگز حمایت نہیں کر رہا، لیکن آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ باوجود اس کے کہ میرے ساتھ انہوں نے کل بدتمیزی کی ہے، سب کچھ کیا ہے، میں اس کے باوجود اس چیز کی حمایت نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتا رہا ہوں کہ جو پوسٹرز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ نواز شریف کی تصویر کے اوپر کالی سیاہی یا کالا سپرے جو بھی کیا گیا ہے، ان کے چہرے کے اوپر وہ کالک جو ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اب یہ کس نے لگائی ہے؟ کیا یہ عوامی عدالت کا فیصلہ ہے؟ کیا جو مسلم لیگ نون کے جلسوں میں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں یہ ان کا رد عمل ہے؟ کیا یہ عام لوگوں کا ہے؟ یا پھر مسلم لیگ نون تو یہ کام نہیں کر سکتی؟ تو اگر عوامی سطح کے اوپر یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے عوام کا غصہ کتنا ہے، عوام آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتی ہے، عوام کیا جذبات رکھتی ہے۔ اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں، دیکھیے، آپ عوامی حمایت کے بلبوتے کے اوپر نہیں آنا چاہتے، آپ وہ جو طاقتور ہیں، وہ جو اصل پاکستان میں مانی رکھتے ہیں، جو اصل فیصلہ ساز ہیں، آپ ان کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے آنا چاہتے ہیں، بسم اللہ۔ آپ سے پہلے بھی بہت سارے آئے، پھر جب کندھوں سے گرائے گئے تو وہ منہ کے بل گرے۔ اگر نواز شریف اتنی بار نہیں سیکھ سکے تو پھر اس نواز شریف نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس نواز شریف نے نہیں سیکھنا۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ جمعہ 8 دن کی کہانی ہے، یہ آپ بھی ادھر ہی اور ہم بھی ادھر ہی ہیں۔ اب یہ جو تصویر ہے جس کو مختلف رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ خرم اقبال صاحب نے وہ ویڈیو لگائی، لکھا پنڈی کے مری روڈ پر نواز شریف کی تصویر والے بینرز پر کسی نے کالک مل دی ہے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مختلف رپورٹرز اور وہاں پہ یہ ساری جو صورتحال ہے ان کے ساتھ۔ ایک جانب تو یہ معاملہ ہے، دوسری جانب اب الیکشنز کی صورتحال ہے، اور الیکشنز کو لے کے آج جو انوار الحق کاکڑ ہے جن کا کام الیکشن کروانا ہے، آج وہ خیر بہت سارے سینئر صحافیوں سے ملے، اور قریباً میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے لوگ جو مسلم لیگ نون کا ماؤتھ پیس ہیں، جو مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو، جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں مغلظات، پتہ نہیں میں اس اتنا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کو بھی آج انوار الحق کاکڑ نے بلایا ہوا تھا۔ میں نام لے سکتا ہوں ان سب کے، لیکن چونکہ آج کل
وہ اس ملک کے اصل طاقتوروں کی زبان بولتے ہیں اور سب ایک پیج کے اوپر ہے، تو ان کو سرکاری ٹی وی کے اوپر بھی موقع ملا ہوا ہے، ہر جگہ کے اوپر ان کو موقع ملا ہوا ہے۔ تو نگران وزیر اعظم فرما رہے تھے جیسے باقی پاکستان الیکشن کا انتظار کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، صرف آپ نہیں، ایون چیف الیکشن کمشنر بھی انتظار کر رہا ہے کہ اس کو الیکشن کی تاریخ چہ دی جائے۔ اچھا، تحریک انصاف کے لیے جو امید کی کرن ہے وہ کیا تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی؟ عمران خان کو تو نہیں دی جائے گی، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھا جائے گا اور ان کے بغیر الیکشن کروایا جائے گا۔ لیکن انوار اللہ کاکڑ نے کہا جی پی ٹی آئی کے جو لوگ ٹھیک ہیں وہ قانونی دائرے میں رہ کر الیکشن لڑیں گے۔ اب معلوم نہیں ہے کہ ان کی ٹھیک سے مراد کون سے لوگ ہیں، کیا ٹھیک سے مراد پریس کانفرنس کرنے والے لوگ ہیں، کیا ٹھیک سے مراد عثمان ڈار جیسے لوگ ہیں، کیا ٹھیک سے وہ صداقت عباسی جن کا انٹرویو ڈان نے ریکارڈ کیا عادل شاہ زیب نے اور اس کے بعد روکا گیا؟ یہ میں نے نہیں کہا، بی بی سی نے کہا کہ ڈان کی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں، وہ انٹرویو ریکارڈ کیسے ہوا، اس کو آج بالآخر نشر کر دیا گیا ہے یا کروا لیا گیا ہے۔ اب صداقت عباسی اگر ڈان کے اوپر بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں گلگت چلا گیا تھا، تو بھائی وہ آپ کی ویڈیو جس میں آپ کی والدہ رو رہی ہیں، آپ کی فیملی کے لوگ رو رہے ہیں، اگر آپ فیملی کے ساتھ گلگت چلے گئے تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تو وہ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ایسے لوگوں کو انوار اللہ کاکڑ کے مطابق الیکشن لڑنے کا موقع ملے گا؟ پھر عادل شاہ زیب کے ساتھ، عادل شاہ زیب کو بھی بہت مبارک ہو کہ اس نے یہ میڈل اپنے سینے پہ سجایا ہے کہ جو مجبور لوگ ہیں، جو اس حالت میں ہیں، ان کے انٹرویو ریکارڈ کر کے اگر وہ سمجھتے ہیں وہ صاحب اور کامران شاید کہ ان کے کریڈنشلز بڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن آپ لوگوں کا کردار تاریخ تعین کرے گی کہ وہ لوگ جو طاقت کے جبر میں پھنسے ہوئے تھے، آپ اس وقت ہنس ہنس کے ان سے سوال کر رہے تھے اور جو سوال ہونے چاہیے تھے آپ نے وہ سوال نہیں کیے۔ یہ ساری وہ حقیقتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو وہ فرما رہے تھے جامی صاحب کے مطابق نگران وزیر اعظم سے جب پوچھا گیا نواز شریف کے حوالے سے تو باقی تو باتیں ان کو بڑی آتی ہیں، تو انہوں نے کہا جی نواز شریف کی وطن واپسی کے اوپر صورتحال کے حوالے سے وزارت قانون سے صورتحال طلب کر رکھی ہے اور وزارت قانون نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی رائے نہیں دی۔ آپ وزارت قانون سے رائے کیوں لے رہے ہیں؟ وزارت قانون اور اعظم نذیر تارڑ ایک ہی چیز ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ اور مسلم لیگ نون کی کیبنٹ جس میں اسحاق ڈار آج آصمہ شیرازی کے ساتھ بیٹھ کے بول رہے تھے کہ نواز شریف کی واپسی پہ گرفتاری کا کوئی چانس نہیں ہے، ان کا پہلے پروٹیکٹڈ کسٹڈی اور ٹرانزٹ بیل لیں گے، بدھ کو سعودی عرب پہنچیں گے، 21 اکتوبر کو پاکستان آئیں گے۔ تو جب یہ ساری صورتحال ہو اور کیا مجال ہے پاکستان کی عدالتوں کی کہ وہ نواز شریف کی گرفتاری کی کوشش کریں؟ کیا مجال ہے پاکستان کے نظام کی کہ وہ اس طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کے لیے کسی حد تک بھی جایا جائے گا کیونکہ نواز شریف فی الحال الیکشن سے ڈرتے ہیں۔ وہ سائرہ بانو بتا رہی تھی کہ اب پلان یہ ہے کہ نومبر کے اندر ملک کے اندر معاشی ایمرجنسی کی اطلاعات ہیں، الیکشن بھی تو ڈیلے کرنا ہے اور الیکشن کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چلیں، اگر معاشی ایمرجنسی لگا کے آپ اس نہج پہ جانا چاہتے ہیں، شاید آئی ایم ایف کی جو قسط ہے وہ آنے کے بعد آپ اس صورتحال میں جائیں گے، کر کے دیکھ لیجئے۔ یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت مسئلہ خدمت کا نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ان مفادات کا ہے جس میں عمران خان کو آؤٹ کرنا ہے اور نواز شریف کو مسند اقتدار پہ بٹھانا ہے۔ لوگ نہیں چاہتے تو بھی بٹھانا ہے۔ اب پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں جناب جنوری میں انتخابات نہ ہوئے تو پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نکلے گی۔ اگر جنوری میں انتخابات نہ ہوئے نیر بخاری صاحب تو یہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوں گے، آپ نے اور مسلم لیگ نون نے مل کے یہ گڑھا کھودا ہے، کھودا عمران خان کے لیے ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس گڑھے کے اندر سب گریں گے اور سب کے گرنے کے بعد جو ہے پھر آپ لوگ انتظار کریں گے، اور انتظار کس بات کا کریں گے؟ اس بات کا کہ کب ہم اس میں سے نکلیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس میں سے کوئی بھی نکل نہیں سکے گا اور اس میں سے پاکستان کے نظام کو اور پاکستان کے سسٹم کو گرانے والی بات ہے۔ لیکن چلیے انتظار کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس میں سے کچھ اچھا ہو۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔